ایک سرسبز گاؤں کے کنارے کھیتوں اور درختوں کے درمیان ایک پرانا سا مگر پرسکون گھر تھا۔ اس گھر میں ایک سمجھدار اور محنتی بلّا رہتا تھا جس کا نام منکو تھا۔ منکو کوئی عام بلّا نہیں، وہ بہت ہی عقل مند اور خیال رکھنے والا تھا۔ اس کی بیوی مینا تھی جو نہایت سمجھدار، صابر اور صاف دل کی تھی۔ منکو دن بھر گاؤں میں گھومتا، کھیتوں کی رکھوالی کرتا اور اناج کے گوداموں کو چوہوں سے بچاتا تھا۔ سب لوگ منکو سے بہت خوش تھے، مگر منکو کی اصل خوشی اس کا گھر تھا جہاں اس کی بیوی اس کا انتظار کرتی تھی۔ مینا ہمیشہ منکو سے کہتی تھی، دنیا کی دوڑ میں سب سے قیمتی چیز سکون ہے اور سکون گھر سے ملتا ہے۔ زندگی سادہ مگر خوشحال گزر رہی تھی۔ ایک دن گاؤں کے جنگل میں ایک نیا شکاری آ گیا۔ وہ بہت چالاک اور لالچی تھا۔ اس نے جنگل میں جال بچھانے شروع کر دیے۔ کئی جانور اس کے جال میں پھنس گئے۔ منکو کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر شکاری کو نہ روکا گیا تو پورا جنگل برباد ہو جائے گا۔ مینا نے منکو کو روکا اور کہا، ہر خطرہ عقل سے ٹالا جاتا ہے، نہ کہ بہادری سے۔ اگلے ہی دن منکو جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ مینا دروازے پر کھڑی اسے دیر تک جاتا دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں فکر تھی مگر اس نے دعا کے سوا اور کچھ نہ کہا۔ جنگل میں منکو نے دیکھا کہ 3 ننھے خرگوش جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ منکو نے آہستہ سے جال کاٹا اور خرگوشوں کو آزاد کر دیا۔ ایک خرگوش نے روتے ہوئے کہا، شکاری بہت خطرناک ہے، وہ سب کو پکڑ لے گا۔ منکو نے فیصلہ کر لیا کہ اب شکاری کو روکنا ضروری ہے۔ اگلے دن شکاری نے ایک بڑا جال بچھایا۔ منکو نے چالاکی سے اسے آواز دی۔ جیسے ہی شکاری اس کی طرف آیا، وہ اپنے جال میں خود ہی پھنس گیا اور جنگل کے جانوروں نے مل کر اسے ڈرا کر بھگا دیا۔ واپسی کے راستے میں منکو ایک زہریلے کانٹے سے زخمی ہو گیا۔ اس نے درد چھپایا اور گھر پہنچ گیا، مگر مینا سب سمجھ گئی۔ مینا نے زخم صاف کیا، پٹی باندھی اور کہا، تم ہمیشہ دوسروں کے لیے لڑتے ہو، کبھی اپنی بھی فکر کیا کرو۔ کچھ دن بعد منکو کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ بہت کمزور ہو گیا۔ مینا دن رات اس کی خدمت کرتی رہی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک خاموش رات منکو نے مینا کا پنجہ تھاما اور آہستہ سے کہا، میں نے زندگی تمہارے ساتھ گزار کر سیکھا کہ اصل بہادری محبت ہے۔ یہ کہہ کر منکو کی آنکھیں بند ہو گئیں اور مینا کی دنیا اجڑ گئی۔ منکو کو ایک بڑے درخت کے نیچے دفن کیا گیا۔ مینا روز وہاں جا کر بیٹھتی اور خاموشی سے باتیں کرتی، مگر مینا نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے منکو کی طرح گاؤں کی رکھوالی شروع کر دی اور وہ دوسرے بچوں کو عقل اور صبر کا سبق دیتی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ منکو تو چلا گیا، مگر اس کی روح مینا میں زندہ ہے۔ کئی سال بعد مینا بھی خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کو بھی منکو کی قبر کے ساتھ دفن کیا گیا۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ جب ہوا تیز چلتی ہے تو اس درخت کے نیچے 2 سائے نظر آتے ہیں، ایک منکو کا اور دوسرا مینا کا، جو اب بھی گاؤں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، محبت، وفاداری اور قربانی وہ دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگی تو پلیز لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔